بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا ہے خالق لذت. یہ کھانے کی لذت، یہ زبان میں لذت کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. یہ مرغی، یہ مٹن، یہ ساری لذتیں کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. اور یہ لذت ہے لذت عام. یہ نہیں کہ مرغی کھانے سے شیعہ کو لذت ملتی ہے تو سنی کو نہ ملے. یہ لذت عام ہے. چاول تجھے بھی اچھے لگتے ہیں، دوسرے کو بھی اچھے لگتے ہیں. سیب اگر تجھے بھی اچھا لگتا ہے، ایک مسیح ایک یہودی کو بھی اچھا لگتا ہے. یہ لذت ہے لذت عام. لذت خاص نہیں ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا خدایا کوئی ایسی لذت ہے جو تم نے صرف ہمیں دی ہو. ہونی تو چاہیے نا. کہ شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، کوئی تو ایسی لذت ہو جو ڈیفرنٹ ہو ہم میں اور دوسروں میں. لذت خدا دیتا ہے. اب کسی نے کہا مولانا آپ نے کل کہا تھا کہ سب سے بڑی جو خالق لذت ہے، جو کھانے میں لذت عطا کر رہا ہے، تو میں نے کہا تھا اس نے اپنی عبادت میں کتنی لذت رکھی ہوگی. جو خود پانی میں لذت رکھ رہا ہے، نیند جب سوتے ہو تو سکون رکھا ہے اس نے نیند میں، تو یہ سوچو اس نے اپنی عبادت میں کتنی. تو اس نے کہا مولانا پھر ہم عبادت کرتے ہیں تو لذت ملتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک مرتبہ لذت اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ بہترین کھانا ہوتا ہے لیکن بخار ہوتا ہے. امی کہتی میں نے تو بڑا ٹیسٹی بنایا، کہتے مجھے تو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. بھئی کھانے میں ٹیسٹ آئے، بخار نے تیرا ٹیسٹ ختم کر دیا ہے. عبادت میں لذت آئے لیکن گناہوں کے بخار نے لذت دینے ہی نہیں دی. جب تک یہ بخار اترے گا نہیں تب تک تمہیں لذت کیسے؟ یہ یہاں لیکن پروردگار یہ ساری لذتیں عام ہیں. جیسے عبادت کی لذت ہے، وہ بندہ اتنا طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے، اسے جا کے نماز میں وہ لذت ملے جو آیت اللہ بہجت کو ملتی تھی. کہ مولانا کوئی ایسی لذت ہو جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے عام بندوں کے لیے اللہ رکھے. تو میں نے سوچا اور جواب بھی ملا. ایک لذت ہے جو خدا نے صرف شیعہ قوم کو دی ہے اور کسی قوم کو نہیں دی. جس لذت میں ہم مبتلا بھی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. اس لذت کا نام ہے عزاداری حسین. ذکر حسین کی لذت، مجلس کی لذت. دنیا تو کہتے نہیں یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، دن رات جاتے ہیں مجلسوں میں، رات کے اندھیروں میں. کون سا آدمی ہے جو خود کو پیٹے؟ کہ ہم تو اس کے پیچھے ہیں کہ ہمیں کوئی ہنسائے لیکن اس قوم کو رونے میں مزہ آتا ہے. یہ تو خطیب بلاتے ہیں کہ ہمیں رلاؤ، تو وہ پریشان ہیں، ان کو ملتا کیا ہے رونے میں؟ یہ دن رات ان کے بچے جلوسوں میں، یہ کیا یہ تھکتے نہیں ہیں؟ بارشوں میں پتا بھی ہے کرونا ہے لیکن کرونا سے بھی نہیں ڈر رہے. یہ قوم کیسی ہے؟ طاہر اشرفی کی چیخیں نکل آئی ہیں نا، ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا اور شیعہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب مسئلہ کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ تمہیں تراویح میں وہ لذت ملی نہیں جو ہمیں عزاداری میں ملتی ہے. تو ہم نے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا. ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بڑوں کا کیا ہوگا. نکل آئے، کبھی بارش میں نکل آتے ہیں، جب گولیاں برستی ہیں تب بھی حسین کا جلوس نکالتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لذت اور حرارت ہے کہ جس کے لیے فرمائے کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. اے مومن یہ وہ لذت ہے جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے اور کسی کو عطا نہیں کی. انسان تو بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، مسلم تو بھی ہے، مسلم وہ بھی ہے، لیکن عزاداری کی لذت صرف شیعہ کو ملی. ذکر حسین اور گریے کی لذت صرف خدا نے تمہیں دی. اور یہ ان سے پوچھو جو پہلے شیعہ نہیں تھے. کب پہلے مجلس اچھی نہیں لگتی تھی، گریہ اچھا نہیں لگتا تھا، ماتم اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے شیعہ بنے فوراً یہ لذت اللہ نے دل میں اتار. اب وہ مجلس میں بھی آتے ہیں، روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں. تو اس سے بڑی لذت خدا دے نہیں سکتا. اور عزیز یہ لذت بھی ہے اور یہ رسول کی دعا بھی ہے. جب کہا تھا نا کہ بیٹی تیرے بیٹے کو کربلا میں مارا جائے گا، پیاسا، کفن نہیں ہوگا بدن پہ، گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تو اس وقت میری جان قربان میری بیوی پر ایک سوال کیا کہ بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ یہ دعا تھی رسول کی. خود کو کم مت سمجھنا. شیعہ قوم اللہ کا معجزہ ہے سرزمین عالم پر. جتنے دشمن اس دنیا میں اس کائنات میں شیعہ کے بنے کسی قوم کے نہیں بنے.
بنو عباس سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، جس قوم کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے، جن کے بچوں کے گلے کاٹے گئے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن آج تک یہ قوم باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی دعا تھی. میری بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم بنائے گا. یہ تیرا تذکرہ ہے، یہ میرا تذکرہ ہے. خدا ایک قوم بنائے گا جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جن کے جوان تیرے حسین کے اکبر پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تیری زینب پہ روئیں گی، جن کی بچیاں سکینہ پہ روئیں گی، جن کے بوڑھے تیرے حسین پہ روئیں گے. یہ دعا تھی جو رسول نے آپ کے اور میرے حق میں کی. لیکن میرے عزیز، اس لذت کی قدر کر، قیمت کر. یہ لذت ہے، اس کو لنک کر خدا کی لذت سے. اس لذت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کر اور اپنی آخرت کو بنا. معصوم فرماتی ہے دنیا اور دنیا کی زندگی چند گھڑیوں کے مہمان ہو، ان گھڑیوں کی قدر و قیمت کرے. انسان جب دنیا سے جاؤ گے، نہ مال رہے گا نہ اولاد رہے گی. فرمایا دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، لیکن حسین کی لذت کی ابتدا بھی طہارت ہے، انتہا بھی طہارت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گریا، یہ محفل، یہ دنیاوی لذت نہیں ہے، یہ روحانی لذت ہے. یہ اخروی اگر دنیاوی لذت ہوتی تو معصوم کے قول کے مطابق اس کی انتہا نجاست ہونی چاہیے تھی، لیکن اس لذت کی انتہا نجاست نہیں ہے، طہارت ہے. کیوں طہارت ہے؟ کیونکہ یہ لذت دنیا کی لذت ہے ہی نہیں. کیونکہ زیارات میں پڑھتے ہو، زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہو کہ حسین کے مذاہب پہ صرف دنیا میں رہنے والے نہیں بلکہ ملائک بھی گریا کرتے ہیں، انبیاء بھی روتے ہیں. صفحۂ عرش الہی پہ حسین کی عزاداری ہوتی ہے اور نواز رسول پہ گریہ کیا جاتا ہے. فرمائے مومن، ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جان.